حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے داڑھی رکھنے کے بارے میں ایک آسان طریقہ بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ جب آپ داڑھی منڈائیں تو رات کو سوتے وقت یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھ سے سخت گناہ سرزد ہوا ہے، میں نادم ہوں، مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پھر اگلے دن اگر آپ داڑھی منڈائیں تو رات کو اسی طرح گناہ کا اعتراف اور توفیق کی دعا کریں۔ اس طرح چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ داڑھی سنت ہے اور سنت سے اجتناب دراصل صحت سے اجتناب ہے۔ داڑھی کے فوائد اور محاسن شرعی لحاظ سے بالکل واضح ہیں۔ سائنسی لحاظ سے شیو کرنے کے نقصانات آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ برلن یونیورسٹی کے ڈاکٹر مور نے شیو بلیڈ اور صابن پر برسوں تجربات کے بعد جو نتائج اخذ کیے ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ شیو سے جتنا زیادہ نقصان جلد کو پہنچتا ہے شاید جسم کے کسی اور حصے کو پہنچتا ہو۔ دراصل شیو کا بلیڈ جلد کو مسلسل رگڑتا رہتا ہے اور ہر آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ چہرے پر ایک بھی بال موجود نہ ہو تاکہ چہرے کے حسن اور نکھار میں کمی واقع نہ ہو۔ اب بار بار ایک تیز استرے یا بلیڈ سے جلد کو چھیلا جاتا ہے جس سے چہرے کی جلد سینسیٹیو ہو جاتی ہے اور طرح طرح کے امراض کو قبول اور حصول کی صلاحیت پیدا کر لیتی ہے۔ اب بلیڈ کو چہرے پر پھیرنے میں زیادہ طاقت استعمال کرنا پڑتی ہے جس سے جلد آپ کی مجروح ہو جاتی ہے۔ یہ زخم آنکھوں سے نظر نہیں آتے لیکن ان کی جلن کا احساس آپ کو ہوتا رہتا ہے۔ جب جلد پر کوئی خارش آ جائے تو جراثیم کو داخلے کا راستہ مل جاتا ہے۔ اس طرح داڑھی مونڈنے والا طرح طرح کے امراض میں یہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، داڑھی مونڈنے کے یہ ہیں نقصانات۔ تو امید کرتا ہوں آپ میں سے جو بھی داڑھی مونڈ رہا ہو آپ صرف یہ عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ اپنی فضل اور رحمت سے اور اپنی توفیق سے آپ کے چہرے پر سنت نبوی سجوا دیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو دل سے لائک کیجیے گا، اپنے دوست و احباب کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ کیا معلوم آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور اپنے چہرے پر سنت نبوی سجا لے۔ تو اسی کے ساتھ دیجیے مجھ فقیر کم ترین اور حقیر کو اجازت۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا اور پڑوسیوں کے حقوق کا خاص خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔